بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں لوگ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، مجھ سے بہت سارے کال آئی ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ بچے کاپی بہت زیادہ کرتے ہیں، نقل بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے اندر دین کو لے آئیں، اپنے آپ کو دیندار ثابت کریں۔ جس طریقے سے آپ رہیں گے اسی طریقے سے آپ کے بچے بھی رہیں گے، جس طریقے سے آپ ان کے سامنے پیش آئیں گے اسی طریقے سے بچے آپ کے سامنے بھی پیش آئیں گے۔ اگر آپ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو آپ یہ کیسے امید رکھیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ آپ گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ کا بچہ کیسے نہیں کرے گا؟ تو پہلے آپ خود اپنے اندر عمل لے کر آئیں، انشاءاللہ بچہ خود بخود آپ کی نقل اور کاپی کرے گا۔ گھر کے اندر نماز پڑھے، بچہ دیکھ کر کے نماز پڑھے گا۔ اس کے بہت سارے اصول ہیں اور میں بس تھوڑا چند بتانا چاہ رہا ہوں کہ تربیت میں خلل بالکل نہ ہونے پائے۔ خاص طور سے اگر آپ دیکھیں کہ بچہ کوئی بھی حسن معاشرت کے خلاف کام کر رہا ہے، فوراً اس کو سزا دینی چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو وہی بچہ کل آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف اللہ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم اولاد 7 سنین وضربوهم وهم اولاد 10 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کا ہو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ اب مارنے مطلب نہیں بہت زیادہ مارو، لیکن سزا دو، مارو اسے اگر 10 سال کا ہو جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہم کو بتا کے گئے، اور آج ہم اپنے بچوں کو نہیں پیار سے پیار سے پیار سے، تو پیار سے کیا ہو بنے گا وہ؟ اس لیے کبھی کبھار سزا بھی دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچے کو 3 عادتیں ضرور سکھلایا کرو۔ اگر یہ 3 عادتیں تمہارے بچوں کے اندر آ جائے گی تو خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں سن لیجیے۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کو بتائیں۔ اپنے نبی کی محبت کا جو جذبہ تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگوں سے پیش آتے تھے، ان کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، ان کے جو ہے معاملات کے بارے میں بتائیں، ان کی تمام سنتوں کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وحب اہل بیتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اہل بیت سے مراد آپ کے جو چچا چاچی اور اس طریقے سے پھوپھا، آپ کے جو اور جتنے بھی بیٹی بیٹیاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں بتائیں، ان کی محبت کے بارے میں بتائیں، ان کے واقعات کو بتائیں کہ کس طریقے سے اسلام میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت ضرور سکھائیں ان کو روز کہیں آپ چاہے 4 ہی لائن پڑھیں لیکن تلاوت ضرور کریں۔ قرآن کی تلاوت کا عادی انہیں بنائیں، سورہ یاسین پڑھیں یا جو کچھ بھی انہیں ان کے عادی بنا دے۔ اگر وہ تلاوت کے عادی ہو گئے تو آگے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو اس دن اس کو سایہ ملے گا جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا۔ الحمدللہ۔ تو ایسے اپنے بچوں کو بنائیں۔ بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن پہلے خود عمل کریں، بچہ خود بخود آپ کا عامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔